اسٹوڈیو پہ تشریف فرما ہے. بڑی خوشی ہے ملک صاحب آپ سے مل کے. آپ تو میرے بہت ہی پسندیدہ اینکر پرسن ہیں. وہ ماشاءاللہ جس خوبصورتی سے پروگرام کرتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. آج سے 20-23 سال پہلے جب میں نے نیا اس پروفیشن کو جوائن کیا تو جب پہلی دفعہ موقع ملا آپ سے ملنے کا تو اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی. لیکن درمیان میں پھر ایک سفر ہے جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کیے, اس کی سیلیبریشنز کی بھی کی, پھر آپ کا ایک وہ انسیڈنٹ آتا ہے 2004 والا, اس کے بعد حالات کچھ اور سے اور ہوتے چلے گئے. لیکن سٹارٹ کرتے ہیں آج کی آپ کی پرسنل لائف سے. بھوپال 1936 ایک اسکول ماسٹر کے ہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے. پھر وہاں سے آپ کا سفر آغاز ہوتا ہے. اسکول آپ نے ابتدائی تعلیم وہیں سے بھوپال سے حاصل کی؟ جی ہاں, بھوپال سے ہی. میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکولس کے. اچھا. اور وہ 1903 یا 1904 سے میں ناگپور یونیورسٹی سے گریجویٹ تھے. اس زمانے کے گریجویٹ جو کہ انگلی پر گنے جا سکتے تھے. اور انہوں نے جبل پور سے ٹیچرس ٹریننگ ایگزام پاس کیا تو جو انگریز کے زمانے کا تھا. اور وہاں ٹیچرس ٹریننگ کالج بھی تھا, وہ بھی 2 قسم کے تھے. ایک ہوتا تھا پرائمری سیکنڈری مڈل کے لیے اور ایک ہوتا تھا ہائی اسکول کے لیے. تو انہوں نے ہائی اسکول کا ٹیچنگ سرٹیفکیٹ لیا تھا اور ڈسٹنکشن کے ساتھ لیا تھا. اور آپ کی بھی اسکولنگ ابتدائی بھوپال میں. پاکستان کب تشریف لایا؟ میں 52 میں آیا, میٹرک پاس کر کے. میٹرک پاس کرنے کے بعد. اور پھر کس کالج سے تعلیم حاصل کی؟ میں کراچی آیا, پھر میں نے ڈی جے کالج میں داخلہ لیا. وہ بڑا پیارا کالج تھا اس زمانے میں, سب سے بہترین, اور ابھی بھی بہت اچھا ہے. اس کی جو یادیں ہیں بڑی خوشگوار یادیں ہیں. بڑے اچھے ٹیچر تھے ہمارے, پروفیسر سب کے نام یاد ہیں. سال ذہن میں ہے کس سے کس سال تک زیر تعلیم رہے؟ میں رہتا 53 سے 57 تک. 57 تک. اور پھر ابتدائی ملازمت بھی وہیں کی؟ جی ہاں, میں نے پھر یہ کیا کہ وہاں پر ملازمت کی. میں انسپیکٹر آف ویٹس اینڈ میجرس رہا تقریباً 3 سال. اور وہ بھی بڑا آرام کی نوکری تھی. آرام سے آؤ جاؤ, گھومو پھرو, گاڑی تھی. کبھی فیکٹریز کا انچارج, کبھی صرف بازار. اس عرصے میں جب آپ ڈی جے کالج میں تھے یا ابتدائی دنوں میں, اس وقت رجحان تھا اس طرف نیوکلیئر سائنس یا میٹلرجی کی؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. دیکھیے, جب میں نے بی ایس سی کی تو پھر ملازمت کر لی تو خیال یہی تھا کہ یہیں رہیں گے. لیکن جب ملازمت کے دوران میری بڑی خواہش ہوئی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں. اور اس وقت کی بات ہونے لگی کراچی میں اسٹیل مل کی, اسٹیل مل لگے گا. تو میں نے سوچا کہ چلو باہر سے جرمنی سے میٹلرجی کر کے آتے ہیں تو یہاں کراچی میں ملازمت کریں گے. تو یہ خیال تھا, اس وجہ سے میں نے پھر. باہر کس سال گئے آپ؟ میں 61 میں. 61 میں برلن گئے آپ؟ جی جی. اور وہاں ابتدائی تعلیم پھر میٹلرجی تھی جس میں آپ اسپیشلائزیشن کا آپ کے دل میں تھا کہ کریں گے اور اس لائن میں آگے چلیں گے؟ جی جی. لیکن یہاں لوگوں کو یہ غلط خیال ہے کہ میٹلرجی کی معنی ہے کہ آپ کیل دیوار میں ٹھونک دیں یا گھوڑے کا کھر وہ بنا لیں, جو شو ہوتا ہے ہار شو گرم کر کے. وہ نہیں ہوتا. میٹلرجی وہاں کی جو بڑی اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے, اس کے اندر نہ صرف میٹلرجی کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں بلکہ فزکس سے بہت مضامین پڑھائے جاتے ہیں. اچھا. اور تو اس وجہ سے آپ کی بہت براڈ بیس ہوتی ہے. اور پھر برلن سے آپ ہالینڈ تشریف لے؟ برلن سے میں ہالینڈ چلا گیا کیونکہ میری بیگم کا تعلق ہالینڈ سے تھا. شادی کس سال میں کی؟ اس دوران میں زیر تعلیمی تھے تو شادی بھی کر لی؟ جی ہاں جی ہاں, 64 میں. برلن میں ہی؟ نہیں, ہم لوگوں نے پھر ہیگ میں ایمبیسی میں کی تھی. اور وہاں قدرت اللہ شہاب اللہ بخش نے ایمبیسڈر تھے, وہ میری طرف سے گواہ تھے. اچھا. وہ جمیل الدین حسن جو تھے وہ فرسٹ سیکریٹری تھے, انہوں نے نکاح پڑھایا تھا. تو آپ کی ملاقات کہاں ہوئی بیگم صاحبہ سے جہاں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی ہمیں؟ وہ یہ کہ جب میں جرمنی میں تھا تو میری عادت تھی کہ چھٹیوں کے ویکینڈز پر اکثر آس پاس کے جو ممالک تھے ان کی سیر و تفریح کرتا تھا تاکہ جتنا دیکھ سکوں زیادہ تر دیکھوں. جرمنی کے بھی کئی شہر دیکھے. تو اس طرح چھٹی میں ہیگ گیا تھا. تو وہاں میں ایک دکان میں گیا, وہاں میں نے کارڈ خریدا. میں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کو کارڈ بھیجتا تھا کہیں بھی جاتا تھا. تو میں نے پوسٹ کارڈ خریدا جو ہوتا ہے نا سووینئر. تو اور میں نے ان سے دکاندار سے پوچھا کہ آپ کا ٹکٹ ہوگا؟ تو ان کا کہاں کا؟ ان کا پاکستان کا. کیونکہ نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے, یہ آگے تھوڑے چل کے پوسٹ آفس سے وہاں سے لے لیجئے. تو میری بیگم وہاں کھڑی تھی تو دکان میں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں بھیجنا؟ میں نے کہا پاکستان. تو انہوں نے اپنا وہ چھوٹا پرس کھولا اور اس میں سے ایک نوٹ بک نکالی, اس میں سے ایک ٹکٹ نکال کے مجھے دیا کہ یہ جاتا ہے پاکستان. تو وہ دے دیا. تو میں پیسے دینے لگا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا چلے, تو پوچھا کیا کرتے؟ میں نے کہا میں اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں نے کہا اب تو پتہ دیجیے, میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا. تو اس طرح کی ہماری تھوڑی کرسپانڈنس ہوئی.
تو وہ ٹکٹ دے کے آپ کو پھنس گئی وہ. قدرت کا نظام ہے، کہاں کہاں آپ جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ لو ایٹ فرسٹ سائٹ یا وہ کیا تھا یہ؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی گرویدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. بعد میں جب آپ کیریکٹر کے بارے میں جانتے ہیں نا، وہ بڑی نرم طبیعت کی ہیں. اور ان کی بڑی اچھی بات یہ تھی کہ ان کی برنگنگ اپ ہوئی تھی جو وہ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی. جب جرمنی نے ہالینڈ پہ قبضہ کیا تھا، ان کے والدین ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے، وہیں پیدا ہوئی تھیں. تو انہوں نے وہ تمام ماحول دیکھا تھا، کھلی جگہیں، اور کالے لوگوں میں بھی رہی تھیں، تو کسی قسم کا تعصب نہیں تھا، اور براڈ مائنڈیڈ تھی. وہ کمال خاتون نے، مجھے ان سے ملنے کا شرف حاصل ہے. تو جس شخصیت کے ساتھ انہوں نے ساری عمر بسر کر دی اور اپنا ملک چھوڑ کے یہاں بسی اور یہاں پر اسی ملک کو اپنا ملک بنا لیا، اس کا تو خیر ان کا تو احترام لازم ہے. جی بہت نہیں، بہت انہوں نے کبھی جتنی سپورٹ ان کی شاید پاکستانی وائف نہیں کرتی، شاید نہ کرتی. پھر آپ جب آ جاتے ہیں ہالینڈ میں تو وہاں آ کے پہلے تعلیم حاصل کی یا اس کا نہیں، میں نے تعلیم حاصل کی. میں نے ڈیلفٹ یونیورسٹی ہے، بہت ہی ورلڈ کلاس، بالکل آپ MIT سمجھ لیجیے یورپ کی. وہاں سے میں نے ماسٹرز کی ڈسٹنکشن کے ساتھ. ماسٹر کس سبجیکٹ میں کی؟ میٹلرجی میں. میٹلرجی میں کی. ہاں، اب میٹلرجی تھی وہ پہلے جو تھی وہ تھی ایک طریقے سے اسٹیل میکنگ کی طرف زیادہ دھیان برلن میں. اب یہاں ہو گئی فزیکل میٹلرجی، جس کے اندر زیادہ تر جو تھا وہ ریسرچ اورینٹیڈ اور فزکس بہت انوالو تھی. کئی مضامین فزکس، تھیوریٹیکل فزکس تھے، کوانٹم میکینکس تھے، ایٹامک فزکس تھے. کوئی خاص مضمون تھا جس میں آپ نے ریسرچ کی ہو پرٹیکولر ڈسٹنکشن؟ وہاں پر میں نے اسٹرینتھ آف مٹیریلز پہ کی تھی، جو کہ فرام فزیکل پوائنٹ آف ویو سے تھی. صحیح. تو جب میں نے پاس کیا امتحان تو میرے پروفیسر نے مجھے اپنے پاس اسسٹنٹ رکھ لیا. یہ بڑا اعزاز تھا. بلکہ جب میں فائنل ایئر میں تھا جب بھی اس نے مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا تھا. تو اس کے بعد جب میں نے ماسٹرز کر لی تو اس نے مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا. میں 1 سال رہا. انہوں نے مجھے آفر کیا کہ یہاں PhD کر لو، اور فلپس نے آفر کیا کہ ہمارے ملازم ہو جا اور وہاں PhD کر لو. تو لیکن میں پہلے برلن میں رہا تھا جرمنی میں، اب ہالینڈ میں رہتا. تو میری بڑی خواہش تھی کسی اور جگہ جائیں تاکہ تھوڑا سا ویژن آپ کا بڑھ جائے، براڈ ہو جائے. تو انگلینڈ سے، امریکہ سے، آسٹریلیا سے کئی آفر آئے تھے، لیکن بیلجیم